بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابابیل ان پرندوں میں سے ہے جو لوگوں کی طرف لمبی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں، دور دراز کے شہروں کو عبور کر کے انسانوں کا قرب حاصل کرنے کی خاطر ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ اپنے گھر دور دراز کے مقامات پر بناتے ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہو۔ اس پرندے کو جنت کی چڑیا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ انسانوں کے پاس خوراک موجود ہوتی ہے یہ اس سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی خوراک مکھیاں اور مچھر ہیں۔ ابابیل ویران گھروں کی بجائے آباد گھروں کو پسند کرتی ہے۔ اس کی عجیب بات یہ ہے کہ اس کی آنکھ اگر پھوٹ جائے تو پھر وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ابابیل کو کبھی کسی چیز پر کھڑے ہو کر کھاتے نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی اس وقت جب کہ یہ اپنی مونس کے پاس جمع ہوتا ہے، اور چمگادڑ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ بچے دیتا ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی 2 لکڑیاں لا کر رکھ دیتا ہے۔ جب چمگادڑ اس کی بو سونگھتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ابابیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرانے گھونسلے میں انڈے نہیں دیتی جب تک کہ اس کو نئی مٹی کے ساتھ لیپ نہیں دیتی، اور یہ اپنے گھونسلے کو بڑے عجیب طریقے سے بناتی ہے کہ مٹی کو بھوسے سے ملاتی ہے، اور جب اس کو تیار مٹی نہیں ملتی تو یہ اپنے آپ کو پانی میں ڈال لیتی ہے، پھر باہر نکل کر مٹی میں الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دونوں پر مٹی میں لتھڑ جاتے ہیں اور مٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا گھونسلہ تیار کر لیتی ہے تو اس کو وہ اتنا ہی بڑا بناتی ہے جتنا اس کو اور اس کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ابابیل کبھی بھی اپنے گھونسلے میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ باہر کرتی ہے۔ پھر جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی کچھ سکھاتی ہے۔ یرقان والے اس کے بچوں کو زعفران کا رنگ مل دیتے ہیں۔ جب وہ ان کو زرد رنگ میں دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ ان کو گرمی سے یرقان ہو گیا ہے۔ پھر وہ جاتی ہے اور سرزمین ہند سے یرقان کا پتھر لاتی ہے اور اس کو اپنے بچوں پر پھینکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، اس میں سرخی سیاہی مائل لکیریں ہوتی ہیں، اور یہ سنونوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیلا کرنے والے وہ پتھر لے لیتے ہیں اور اسے یرقان والے پر لٹکاتے ہیں، یا اس کو رگڑ کر اس کے پانی سے تھوڑا پانی پی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، ابابیل جب بجلی کی آواز سنتی ہے تو مرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ابابیل اندھی ہو جاتی ہے تو عین الشمس درخت سے کھاتی ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اس درخت میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ نفع رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی کے خوف کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ابابیل کے ساتھ مانوس کر دیا اور انہیں گھر کے ساتھ لازم کر دیا، اور اسی لیے وہ بنی آدم سے مانوس ہونے کی وجہ سے ان سے علیحدہ نہیں رہتی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے شرعی حکم کے بارے میں۔ دوستو، ابابیل کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ تم ان پناہ گزینوں کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ دوسروں سے بچنے کے لیے تمہاری پناہ میں آتی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ جو ابابیل گھروں میں پناہ لیتی ہیں انہیں نہ مارو۔ اسی طرح فرمایا کہ مینڈک کو قتل مت کرو کیونکہ اس کا ٹرٹرانہ تسبیح ہے، اور ابابیلوں کو قتل مت کرو کیونکہ جب بیت المقدس ویران ہوا تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سمندر پر مسلط کر دیں تاکہ میں ان کو غرق کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو خبیث چیزوں کو کھانے والا ہو، جیسے کہ ابابیل اور چمگادڑ ہیں، تو ان کا کھانا ان کے گوشت پلید ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ابابیل کے طبی خواص کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ اگر ابابیل کی آنکھ لے کر ایک کپڑے میں رکھ کر کسی چارپائی پر باندھ دی جائے تو جو بھی اس پر سونے کے لیے لیٹے گا وہ سو نہیں سکے گا، اور اگر اس کی آنکھوں کو خشک کر کے اچھے سے تیل میں ملا دیا جائے تو جو عورت بھی اس سے پیے گی وہ پلانے والے سے محبت کرنے لگے گی۔ اگر اس کو پیس کر چمیلی کے تیل میں ملایا جائے اور نفاس والی عورت کی ناف پر اس کو ملا جائے تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کے دل کو خشک کر کے پیس کر پیا جائے تو قوت باہ بھڑک اٹھے گی۔ اس کا خون لا علمی میں کسی عورت کو پلا دیا جائے تو اس سے جماع کی شہوت تھم جائے گی۔ اس کی مینگنیاں پیس کر پھوڑے پر لگائی جائیں تو مفید ہوگا۔ اس کا پتا پینے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، لیکن پینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ میں دودھ بھر کے رکھے تاکہ اس کے دانت کالے نہ ہو جائیں۔ ابابیل کا گوشت کھانے سے بے خوابی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔
ابابیل کے سر میں ایک کنکری ہوتی ہے جس کے مختلف فوائد ہیں۔ ہر ابابیل اس کنکری تک پہنچتی ہے اور جس شخص کو مل جائے وہ اس کو اپنے پاس رکھے تو وہ اس کو تکلیف سے بچاتی ہے اور اس کو اپنے محبوب کے پاس پہنچنے اور بھیجنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ دوستو اگر اس کے گھونسلے سے مٹی لے کر پانی میں ملائی جائے اور پی لی جائے تو اس کی تاثیر پیشاب آور ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ابابیل کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ دوستو خواب میں ابابیل کو دیکھنے کی تعبیر آدمی، عورت، مال اور کتاب اللہ کے قاری لڑکے سے دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی غضب شدہ مال سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ جس نے دیکھا کہ اس نے ابابیل کو پکڑا ہے تو وہ حرام مال حاصل کرے گا، اس لیے کہ ابابیل کو خطاف کہتے ہیں اور اس کے معنی اچکنے کے ہیں۔ جس نے دیکھا کہ اس کا گھر ابابیلوں سے بھر گیا ہے تو وہ حلال مال حاصل کرے گا۔ جس نے دیکھا کہ اس نے ابابیل کسی سے ادھار لی ہے تو وہ کسی شخص سے مانوس ہو جائے گا۔ جس نے اس کو پکڑا وہ اپنی عورت پر ظلم کرے گا۔ جس نے خواب میں ابابیلوں کا گوشت کھایا تو وہ کسی جھگڑے میں پڑ جائے گا۔ اور جس نے دیکھا کہ ابابیلیں اس کے گھر سے نکل رہی ہیں تو اس کے رشتہ دار سفر کی وجہ سے اس سے جدا ہو جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ابابیل مشاغل اور اعمال پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ یہ بیکاری کے زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ابابیل کا شکار کیا ہے تو اس کے گھر میں چور داخل ہوں گے۔ دوستو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ابابیل وہی پرندہ ہے جس نے ابرہا اور اس کے لشکر کو کنکریاں مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ابرہا اور اس کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر ابرہا اور اس کے لشکر کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی مدد سے نشان عبرت بنا دیا۔ اسی لیے اس پرندے کو مسلمانوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور مارنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔